اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل۔ ریح نکلنے کے باوجود نماز جاری رکھنا، کیا ریح خارج ہونے کی صورت میں شرمندگی سے بچنے کے لیے نماز جاری رکھی جا سکتی ہے؟ محمد عبداللہ: نہیں جی، نماز جاری نہیں رکھی جا سکتی، کیونکہ بغیر وضو آپ گویا کہ نماز کی صورت بنا رہے ہیں۔ یہ نماز کے ساتھ بہت زیادہ ایک قسم کی توہین ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ آپ جب صف توڑ کے نکلیں تو ناک پہ ہاتھ رکھ لیں ایسے کر کے، تو تاکہ یہ وہم ہو کہ شاید نکسیر پھوٹی ہے، اس وجہ سے یہ شخص نماز صف توڑ کے جا رہا ہے، لیکن یہ کہ وہاں آپ کھڑے نہیں رہ سکتے۔ وضو جن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، منصور صاحب انڈیا سے، وضو کتنی چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ او بھائی، یہ تو آپ نے پورا مطالعہ پاکستان کا پورا سوال پوچھ لیا ہے۔ وضو بہت ساری چیزوں سے ٹوٹتا ہے۔ پیشاب کے راستے سے پیشاب کا قطرہ نکل جائے، منی نکل جائے، مزی نکل جائے، کوئی بھی گندگی پیشاب کے راستے سے نکلے گی اس سے وضو ٹوٹے گا۔ قضائے حاجت کرنے سے وضو ٹوٹتا ہے، ہوا خارج ہو جائے اس سے وضو ٹوٹتا ہے، خون نکل کے اپنی جگہ سے بہہ جائے، اگر خون نکلا اور اپنی جگہ پر ہی پر ہے، وہاں سے ہٹا نہیں ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن خون نکل کے اپنی یعنی زخم والی جگہ سے سرایت کر کے دوسری جگہ پہ چلا جائے تو بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح پیپ اگر زخم سے نکلی اور اپنی جگہ پر ہی ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن اپنی جگہ سے سرک گئی اور ایسی جگہ پہنچ گئی جہاں زخم نہیں ہے تو بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پٹی اگر آپ نے باندھی بھی ہے زخم کے اوپر تو پٹی کے اوپر جتنا بھی خون بہے گا اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن پٹی سے صاف جگہ پہ اگر وہ چلا جائے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو یعنی خون نکل کے بہہ جائے گا یا پیپ نکل کے بہہ جائے گی تو وضو ٹوٹے گا۔ اسی طرح زوجہ سے ہم بستری کرنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور بس یہ چیزیں جن سے وضو ٹوٹتا ہے۔ نسوار رکھنے سے وضو کا حکم، کیا نسوار منہ میں رکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اسلم نذیر سعودی عرب سے۔ اسلم بھائی، نسوار، پان، گٹکا اچھی چیزیں نہیں ہیں، منہ میں رکھنے کی چیزیں نہیں ہیں، تھو تھو کرنے کی چیزیں ہیں، لیکن بہرحال اگر کوئی منہ میں نسوار رکھ لے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ البتہ نماز سے پہلے اچھی طرح قلی کریں تاکہ اسمیل نہ آئے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچے پیاز کی اسمیل کو برداشت نہیں کیا، تو نسوار اور یہ جو گٹکے مٹکے ہوتے ہیں ان کی تو اور زیادہ گندی بو ہوتی ہے۔ کیا اٹیچ باتھ روم میں وضو کی دعائیں پڑھ سکتے ہیں؟ اٹیچ باتھ روم میں وضو کی دعائیں نہ پڑھیں تو اچھا ہے۔ ویسے بھی وضو میں کوئی لمبی چوڑی دعائیں نہیں ہیں، صرف ایک ہی دعا ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اس کے علاوہ جو لمبی چوڑی دعائیں ہیں نا وضو میں، ہاتھ دھوتے ہوئے یہ، منہ دھوتے ہوئے یہ، قلی کرتے ہوئے یہ کسی بھی مستند روایات سے، حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ وضو کے بعد اعضاء کو پونچھنا، کیا وضو کرنے کے بعد اعضاء کو پونچھنا چاہیے یا نہیں؟ پونچھنا چاہیے، پونچھنا چاہیے، یہ پتہ نہیں کس طرح سے لکھا ہوا ہے۔ ایک شعر یاد آ رہا ہے، بلال انصاری نے یہ سوال پوچھا ہے انڈیا سے، شعر یاد آ رہا ہے پونچھنے سے۔ ہم نے 9th کلاس میں تھے تو ہمارے ٹیچر نے شعر سنایا تھا، ان کے دستے نازک کے لیے بھیجی تھی جو پونچھی، خبر پہنچی تو یہ پہنچی کہ پونچھی نہیں پہنچی۔ یعنی محبوبہ کے دستے نازک، ان کے نازک ہاتھوں کے لیے جو میں نے پونچھا کی یوں سمجھے کہ چھوٹی سی پونچھے کو جو ہے نا پونچھی کہا جاتا ہے، یہ ہاتھ صاف کرنے کا رومال جسے کہتے ہیں، تو کہتے ہیں میں نے ان کے دستے نازک کے لیے جو رومال بھیجا تھا نا تو خبر یہ پہنچی کہ وہ رومال نہیں پہنچا، تو اس کو شاعر نے کہا ان کے دستے نازک کے لیے بھیجی تھی جو پونچھی، خبر پہنچی تو یہ پہنچی کہ پونچھی نہیں پہنچی۔ یعنی شاعر بیچارہ جل رہا ہے، کڑ رہا ہے کہ یار وہ رومال بھی نہیں پہنچا۔ تو سوچو، یعنی اس زمانے میں رومال نہ پہنچنے پر اتنی تکلیف ہوا کرتی تھی، اور محبوبہ تک رومال پہنچانا بہت مشکل ہوتا تھا۔ آج تو بندہ آرام سے پہنچ جاتا ہے محبوبہ تک، تو اس زمانے میں اتنے فاصلے تھے کہ محبوبہ کو آپ رومال پہنچانا آپ کے لیے مشکل تھا، تو لو لیٹر کون پہنچائے گا اور خود کیسے پہنچے گا؟ اور آج محبوبہ پہلے پہنچی ہوئی ہوتی ہے، بندہ لیٹ پہنچ رہا ہوتا ہے، یہ حالات ہو چکے ہیں۔ کیا وضو کے بعد اعضاء کو پونچھنا چاہیے یا نہیں پونچھنا چاہیے؟ دونوں طریقے حدیث سے ثابت ہیں، پونچھنا بھی ثابت ہے اور نہ پونچھنا بھی ثابت ہے۔ تو بعض علماء کہتے ہیں نہ پونچھنا زیادہ بہتر ہے، اس میں وضو کے آثار دیر تک رہتے ہیں، یعنی وضو کی تازگی زیادہ دیر تک رہتی ہے، لیکن جائز ہے۔ بہرحال الجھن ہوتی ہے بعض دفعہ، نماز میں دل نہیں لگتا، پانی ٹپک رہا ہوتا ہے تو پونچھ بھی سکتے ہیں، کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ تیسری اور چوتھی رکعت میں قراءت کتنی کی جائے؟ فرض نماز اکیلے پڑھی جا رہی ہو تو تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی؟ نظام الدین انڈیا سے، نہیں پڑھی جائے گی۔ کسی نے پڑھ لی تو یہ بھی جائز ہے، گناہ نہیں ہے۔
اور سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا، لیکن بہتر یہی ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد رکوع کر لے، کیونکہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت بس سورہ فاتحہ، اس کے بعد نہیں ہے۔ قضا نمازیں بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، قضا نمازوں کا آسان طریقہ۔ قضا نمازیں بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر قضا نمازیں کافی زیادہ ہوں تو انہیں پڑھنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ محمد عمران اسلام آباد سے۔ دیکھیے، فرض نماز شرعی عذر کے بغیر بیٹھ کر پڑھنا جائز نہیں ہے، اگر پڑھ لی تو نماز ادا نہیں ہوگی، خوب سمجھ لیں، وہ کھڑے ہو کر ہی پڑھنی پڑے گی آپ کو۔ اور قضا نمازیں زیادہ ہوں، آسان طریقہ یہ ہے کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں آپ سورہ فاتحہ نہ پڑھیں، بلکہ اس کو ایک تسبیح کے بقدر آپ کھڑے رہ کر رکوع کر لیں۔ اگرچہ یہ طریقہ خلاف سنت ہے، لیکن بہت زیادہ نمازیں جمع ہو گئی ہیں، ان میں ٹائم بہت لگ رہا ہے، تو پھر اس طریقے پر عمل کیا جا سکتا ہے کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت کو آپ، کیونکہ اس میں قرات کرنا واجب نہیں ہے، ممکن ہے بہت سے لوگ یہ فوراً حدیث پیش کر دیں، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو سورہ فاتحہ کے بغیر حدیث میں آتا ہے نماز نہیں ہوتی، یہ نہیں آتا کہ رکعت ہی نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے امام مالک کا تو قول ہے، مشہور قول وہی ہے کہ چاروں رکعتوں میں سے ایک میں بھی اگر سورہ فاتحہ پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، چاروں میں پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن حنفیہ کا قول یہ ہے کہ پہلی دو رکعتیں وہ دوسری پہلی کے مشابہ ہے، یہی وجہ ہے کہ سفر میں آخری دو رکعتیں ساقط ہوتی ہیں، پہلی برقرار رہتی ہیں، تو پہلی دو کا وہی یعنی دوسری کا وہی حکم ہے جو پہلی کا ہے، اس لیے پہلی دو میں تو واجب ہے، آخری دو میں واجب نہیں ہے۔ تو اس لیے فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر کوئی سورہ فاتحہ پڑھے تو اچھی بات ہے، نہ پڑھے تو بھی جائز ہے، اور صحابہ کے اس بارے میں ہمیں فتویٰ بھی ملتا ہے اس بارے میں۔ تو اس لیے فرض میں اگر آپ تخفیف کر لیں، تیسری اور چوتھی رکعت میں تھوڑی دیر کھڑے رہ کر بس رکوع کر لیں تو بھی ادا ہو جائے گی، لیکن یہ بہتر نہیں ہے، بہتر یہی ہے کہ آپ سورہ فاتحہ پراپر طریقے سے پڑھیں۔ لیکن بہت زیادہ نمازیں جمع ہوں تو اس شارٹ طریقے پر عمل کیا جا سکتا ہے، مگر وطر میں ایسا نہیں ہوگا، وطر میں آپ کو تیسری رکعت میں بھی تلاوت بھی کرنی پڑے گی اور فاتحہ بھی پڑھنی پڑے گی۔ وضو میں دانت سے خون آئے تو کیا حکم ہے؟ وضو کے دوران دانتوں سے خون نکلتا ہو تو وضو ہوگا یا نہیں؟ نیز عام حالات میں دانت سے خون نکلے تو اسے نگلنا حرام ہوگا یا نہیں؟ محمد شہباز انڈیا سے۔ دیکھیے، وضو کے دوران اگر دانت سے خون نکل آیا تو ہلکا سا خون ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، لیکن اتنا خون ہے کہ تھوک پہ غالب آ گیا، یعنی آپ نے جب تھوک پھینکا تو اس میں سرخی زیادہ ہو، تھوک کم ہو، سرخ پنا زیادہ آ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا، پھر اس کو یوں سمجھا جائے گا جیسے خون نکل کے بہہ گیا ہے، اور ایسے خون کو نگلنا بھی حرام ہے کیونکہ بہتا ہوا خون ہے۔ اور اگر اس سے کم ہے تو پھر وہ ناپاکی کے حکم میں نہیں ہے، نہ تو اس سے نکلنے سے وضو ٹوٹے گا، نہ وہ حلق میں جانے سے حرام ہونے کا حرام کہا جائے گا اس کو، لیکن وہ حلق میں جاتا نہیں ہے، اتنا تھوڑا ہوتا ہے، جاتا اکثر جبھی ہے جب زیادہ نکل جائے وہ۔